قبول فرمائے اس کو. کیسا کما تقبلت من خلیلک, جیسا کہ مولا آپ نے قبول فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, وہ من حبیبک, اور تیرے حبیب سے علیہ السلام. تو یہ دونوں کی سنت ہو گیا. حضور نے اس کو اپنی سنت کا اسٹیمپ لگا دیا. تو آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے قربانی کے موقع پر بھی. اور ایک بات یہ کہ سرکار پاک علیہ السلام حضرت حسن حضرت حسین کو جب وہ چھوٹے تھے ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دعا کیا تھی؟ وَعِيدُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. یہ دعا سرکار کی خدمت میں پوچھا گیا, سرکار یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں یہ کس لیے؟ ارشاد فرمائے کہ یہ دعا سے میں ان بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اللہ کی پناہ میں شیطان سے اور زہریلے جانوروں سے اور نظر کے اثر سے, ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور ایسا ہی حضرت ابراہیم بھی ان کی اولاد حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے پڑھا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے ہم بھی بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, بچوں کو نظر لگ جائے لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں پڑھے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم شریف بنایا. اور ہمارے آقا سرکار دو عالم سوچ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا تیرے خلیل نے مکے کو حرم بنایا, میں مدینے کو حرم بنا. حضور کی خدمت میں پوچھا گیا سرکار ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے دیکھو, مجھ میں ان کی بہت شباہت ہے میرے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت سارے حساب سے ہماری اس شریعت میں نام لیا جاتا ہے. خاص طور سے آخری بات اور بہت سے واقع ہیں, چند واقع میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ہم سے بہت گہرا ہے. آپ ابو الانبیاء ہیں, نبیاء تو بہت ہیں, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہم دن نمبر میں لے لیتے ہیں. قربانی وغیرہ کے ذکر ابراہیم علیہ السلام ہی کو یاد کیا کرتے ہیں. اور جب حضور سے پوچھا گیا سرکار آپ پر ہم کس طرح درود و سلام پڑھیں, تو حضور نے ہمیں درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ سکھایا. اور سارے درودوں میں افضل درود جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے نماز میں پڑھا جانے والا درود. اور وہ درود کسی کا ایجاد کردہ نہیں ہے, یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہر نماز میں ہم ہمارے آقا کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو اور نبیوں کا معاملہ الگ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہم سے تعلق کی بنیاد پر الگ ہے. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے بعد کی قوموں نے طرح طرح کے نام سے یاد کرنا شروع کیا. اور خاص طور سے حضور کے عہد شریف میں جو عیسائی یہودی تھے انہوں نے کہا کہ صاحب ابراہیم یہودی تھے, کسی نے کہا ابراہیم عیسائی تھے. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے میں, موسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے میں, تو انہوں کیسا عیسائی موسیٰ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ہاں ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, وہ لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں. اور فرمایا وہذا النبی, اور یہ نبی ہے جو ابراہیم سے قریب تر ہے. تو یہ یہودی عیسائی سب تو یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نام تو لیتے تھے لیکن ان کی تعلیمات کو سائڈ میں کر دیں گے, اپنی مرضی چلاتے تھے. تو ہم کو بھی اس آیت کے اور اس پوری گفتگو سے پتہ چلا کہ صرف محبت مجھے ہے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں, عملاً ان کے ساتھ اپنا عملی رشتہ ہونا چاہیے. وہ جو میسیج دیے, ان کا جو سوچنے کا انداز تھا, ان کا جو پیغام حق کے لیے عمل کے طور پر ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہمیں ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ وہی ہے, حضور سے محبت ہے, محبت خالی محبت ہے تو نہیں ہوتا, محبت ہونے کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے. اسی طرح صحابہ سے, خلفاء راشدین سے اور اہل بیت اطہار سے صرف محبت ہے کہنا کافی نہیں ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج یہ گفتگو بھی انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید اور گفتگو کریں گے. آپ کی عمر شریف، آپ کی بات شریف وغیرہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج عرض کیا جائے گا. آج کی گفتگو حضرت ابراہیم کے اندر یہ اس کے بعد آئیے سیرت پاک کے مطابق ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک تقریباً 3 سال تک وحی کے نزول کے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے. دعوت کا مطلب بلانا، انویٹیشن، انوائٹ کرتے رہے اللہ رسول کی طرف دین کے احکام بتانے کے لیے لوگوں کو. اور جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کی طرف پیغام خفیہ طور پر جانا تھا. جو مسلمان تھے وہی اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے. ایک دو کیسز آپ نے سنے کہ باہر نکلے تو کس طرح ہمارا پیٹا ہے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک یہ بھی حکم دے دیا کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کے سامنے کھل کے. اس حکم کے آنے سے پہلے جو 3 سال کا عرصہ گزرا، اس میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ بہت دن تک وحی نہیں آئی. اس کے بعد جب وحی آئی تو بتایا گیا کہ سورہ مدثر کا نزول ہوا. سورہ مدثر 29 کے بارے میں اس میں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا مدثر؟ تو یہاں بھی یہ بات بتائی گئی کہ کسی کو نام سے پکارنا، کسی کو نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے. مطلب خاص طور سے بڑوں کو اور ان کو جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ادب میں یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والد کو نام سے پکارا ہو، کوئی بات سمجھ جائے. اور ہمارے گھروں میں قدیم سے چلا آ رہا ہے، بدل رہا ہے ٹرینڈ، بیویاں اپنے شوہر کو نام سے نہیں پکارتی. ادب یہاں سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف القاب سے یاد کیا. القاب، اور وہ القاب کیسے بنتے تھے؟ تو عرب کا ایک طریقہ تھا، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو اس کے ڈائریکٹ نام سے پکارنے کے بجائے کوئی ایسا اس کو لقب دیا جاتا جو اس کی موجودہ حالت یا اس کی کوئی کیفیت کو بتائے. جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نام مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ. نام سنیا؟ کون ہے حضرت ابو ہریرہ؟ صحابی رسول ہے. حدیث بہت زیادہ آپ کے دل پہنچی ہے. تو آپ کا یہ جو ابو ہریرہ ہے، سچی بات یہ کہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے. ایک دفعہ حضور نے ان کو اس طرح آواز دی تھی تو ان کا نام پڑ گیا. وہ یہ تھا کہ آپ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے، تو آپ بلیوں کے ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا اے بلیوں والے. تب سے تو جو حالت ہوتی ہے اس حالت کو نظر میں رکھ کر اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں محمد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہاں ایڈریس کر رہا ہے تو یا محمد نہیں، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. پورے قرآن مجید میں آپ کہیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی یا محمد نہیں ہے. اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حبیب پاک کا محبت میں کتنا اونچا مقام ہے. اس لیے نام سے نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ. تو یہ مدثر کیوں پکارا؟ اس لیے پکارا کیونکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اوڑھ کے سو رہے تھے. مزمل کے بھی تقریباً وہی مانے، کمبل اڑے ہوئے تھے. تو کہا اے کمبلی ہونے والے. ایک دفعہ اور آپ کوئی بلینکٹ شال اوڑے ہوئے تھے تو فرمایا اے لحاف میں سونے والے. اے تو اس میں پیار ہے، ایک محبت ہے. اب کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا المدثر، اے سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ کر لحاف میں رہنے والے، بلینکٹ میں رہنے والے، قم اٹھو، فانذر،
انذار کرو، انذار رب کی صورت، وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ دیکھیے یہ حکم ہو رہا ہے، اس میں کپڑوں کے پاک صاف رکھنے کا حکم درخت حضور کے ذریعے سے امت کو بھی دیا جا رہا ہے۔ سرکار نے سکھایا نا تھا کپڑے کیسے رہنا، جسم کا پاک کیسے رہنا، وہ سکھایا، اور اللہ کی کبریائی دار کیجیے، اور قم فانذر، اب اٹھنے کا ٹائم آ گیا، 3 سال تک خفیہ چل رہی تھی، اب اٹھیے، اٹھ کے ڈرائیے، ڈرائیے، انذر بولے تو انذار کرو۔ انذار کیا ہے؟ اسی سے بنا ہے نبی۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی دیوانس کیا ہے کہ حضور کے القابات میں 2 لفظ مشہور ہیں، ایک ہے بشیر، ایک ہے نذیر۔ بشیر خوشخبریاں دینے والے کو کہتے ہیں، نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کو کہتے ہیں، وارن کرنے والے۔ تو ہمارے آقا بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ تو اٹھو اور قوم کو ڈراؤ۔ ڈراؤ کا مطلب قوم کو برائی سے بچنے کے لیے سمجھاؤ، قوم کو اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم شرک نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مان کے اللہ جو حکم دیتا ہے کرو، اللہ کے حکم کے خلاف کرو گے تو تمہیں یہ نقصان پہنچے گا، دنیا میں یہ نقصان پہنچے گا، آخرت میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہ چیزوں سے ڈراؤ، یہ ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں، اور ڈرانے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں انذار، اور خوشخبریاں دینے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں تبشیر۔ انذار اور تبشیر، انذار کرنے والے کو نذیر کہتے ہیں، تبشیر سنانے والے کو بشیر کہتے ہیں۔ اور اسی لفظ سے اللہ نے فرمایا قم فانذر، اس کے اندر آرڈر ہے، قم فانذر، اب اٹھو میرے پیارے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا کام ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ علماء کرام کے تقاریر سنتے ہیں، خطابات سنتے ہیں، لوگ یہ مت کرو، ایسا کریں تو اس کا یہ گناہ ہوگا، ایسا کریں تو ایسا عذاب ہوگا۔ کیا یہ حضور ہی کا صدقہ ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ماں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، باپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ہاں بیوی کے ساتھ جو ہے حق تلفی مت کرو، بہن کا حق مار کے مت کھاؤ، اولاد کو برا بھلا مت بولو، اولاد کو صحیح تربیت دو، ان کی صحیح تربیت دیں گے تو وہ تمہارے لیے بعد میں نیکی کا سبب بنیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا، اگر نہیں پھر کچھ کام نہیں کرنے کے، اگر کریں گے شراب مت پیو، قتل مت کرو، جوا مت کھیلو، غیبت مت کرو، کسی پر تہمت مت کرو، اگر لگاؤ گے، اگر غیبت کرو گے، اگر مرڈر کرو گے تو اس کا یہ عذاب ہے۔ یہ جو بتا رہا ہے نا یہ عذاب ہے، یہ حضور کے قبل جو انبیاء تھے ان کی امت کے لوگ یہ کام کرتے تھے، لیکن حضور خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے تو حضور کی امت میں اب یہ کام حضور کے جانشین لوگ کر رہے ہیں۔ کون ہے حضور کے جانشین؟ حضور کے جانشین علماء ہیں، صوفیاء ہیں، عارفین ہیں، مشایخین ہیں، جانشین ہیں۔ حضور کی توجہ سے، حضور کے صدقے میں وہی کام اب اس امت کے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا سرکار علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اہل علم، میری امت کے اہل علم انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے ہیں۔ کیسا؟ یا تو نبی نہیں ہے، وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہے، وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہے، لیکن دونوں کا کام سیم سیم ہے۔ وہاں وہ لوگ بھی لوگوں کو ڈراتے تھے، نیک کام کی طرف بلاتے تھے۔ اب سرکار کی امت میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو وہ کام اہل علم کیا کرتے۔ تو اس طرح حضور کی طرف سے اب لوگوں کو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کا جب ارادہ کیا گیا تو کیسا بلانا، اس کے لیے سرکار کیا کیے، جو طریقہ اختیار کیے، پہلے ایک دعوت کری۔ دعوت میں کیا ہوا، کون اس کا انتظام کرے، وہ سب انشاءاللہ تعالی ہمارے جمعے میں دیکھیں گے۔ آج کی روز یہی رکھتے ہیں کہ حضور اب یہاں سے اب کھل کے بیان کریں گے۔ خفیہ ہو رہی تھی سرکار کی
اور بہت سارے لوگوں کے واقعات آپ نے سنے. ابھی حضرت عمر بھی داخل ہوئے اسلام میں, ابھی حضرت امیر حمزہ بھی نہیں ہے ان سے پہلے, تو ایک بارے اب وہ لوگ انٹھی ہوئی, وہ لوگ انٹھی ہوئی. تو یہ ہے تو واقعہ سیرت سرکار کی, لیکن سرکار کی سیرت سے یہ چیزیں سب جڑے ہوئے ہیں. اتنی سب چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کی حاصل کی جا رہی ہے. اللہ کی بات دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ کہا سنا قبول فرما, کہیں سننے کے دوران ہم سے جو کمی ہوتا ہے اللہ سب سے معاف فرما دے, اور ہمارے دلوں میں دین کا, ایمان کا, اسلام کا مضبوطی کے ساتھ اثر پیدا فرما, اور ہمارے آقا سرکار کی سچی پاک محبت عطا فرما. اس محبت کے طفیل ہماری زندگی بھی روشن فرما دے, دل بھی روشن فرما دے, اور ہماری قبر بھی روشن فرما دے. اسلام کو قائم رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد.